اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں انا بے شک الدین دین دین کیا ہوتا ہے؟ ملت، طریقہ، کانسٹیٹیوشن، زندگی گزارنے کا جو آپ نے بنایا ہے، قانون، قوانین، اور ٹھیک ہے، تو اس کو سب کیا کہتے ہیں؟ دین۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ۔ تو یہاں پہ بھی یہی بات ہے، ان دینا بے شک دین، ان دا پاس، اللہ اللہ کے، الاسلام اسلام ہے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب ہم پڑھ رہے تھے تو ان کو بھی وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، میں فرما بردار ہو گیا۔ اسلام کا مطلب کیا ہے؟ فرما بردار ہونا، سپرد کر دینا، سلم یسلم، سپرد کر دینا، اپنا سب کچھ سپرد کر دینا نا، جو بھی آپ کو حکم دیا جائے، جو بھی آپ سے تقاضا کیا جائے، آپ اس کو پورا کر رہے ہیں، تو آپ کیا ہیں؟ فرما بردار ہیں، مسلم ہیں۔ تو اسلام کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے ہدایت آئے اس کو ہم قبول کریں، اس کے اوپر ہم عمل کریں، ہم اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں۔ تو اللہ نے دین جو ہے وہ صرف طریقہ زندگی، کانسٹیٹیوشن، آپ دیکھیں کسی بھی جگہ پہ جائیں، کسی ملک میں آپ جائیں، جو اس کا کانسٹیٹیوشن ہوگا، جو اس کا طریقہ زندگی ہوگا، جو وہاں کے اصول ہوں گے، جو رولز ہوں گے، ان کو آپ کو فالو کرنا پڑے گا۔ اگر ادروائز آپ ظاہرہ یا جیل میں ڈال دیے جائیں گے، یا آپ وہاں سے ڈیپورٹ کر دیے جائیں گے۔ تو اللہ کا جو اللہ ہے، جو تمام کائنات کو چلانے والا ہے، جس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، جس نے ہمیں پیدا کیا، تو اس کا جو طریقہ ہے، اس نے جو ہمارے اوپر جو طریقہ زندگی ہمیں دیا ہے، جو شریعت دی ہے، تو اس کے بغیر، اس کے علاوہ کوئی اور وہ شریعت کیوں یعنی کہ نا اللہ قبول کرے گا۔ تو اسی میں سورہ آل عمران میں ہی، جیسے ابھی میں نے یہ آیت پہلے بھی پڑھی، فَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ، اس سے قبول نہیں کیا جائے گا کوئی بھی اور طریقہ، کوئی بھی اور راستہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان بنایا، خود کہا کہ میں نے اس کو آسان بنایا نا، اور تم سے وہ بوجھ اتار دیے جو تمہارے اوپر تھے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ کوئی بھی کانسٹیٹیوشن جب بنتا ہے، یا ایک گھر کے ہی جب اصول اور رول بنتے ہیں، تو اس میں ہم کیا دیکھتے ہیں نا، کہ وہ جو سب سے زیادہ طاقتور ہے، جس کے پاس مال ہے، جو علم والا ہے، جو عقل والا ہے، جس کے پاس جو حکمت ہو، جس کے پاس نالج ہو، تو جو انصاف کر سکتا ہو، ٹھیک ہے، اس کی بات مانتے ہیں نا۔ اگر کوئی بھی ان میں سے بات کم ہو تو ہم بات نہیں مانتے اچھے طریقے سے نا۔ اگر اس کے پاس اتھارٹی ہے اور ہم اس کی عزت بھی کرتے ہیں کسی بھی وجہ سے، کیونکہ وہ مال خرچ کر رہا ہے، یا وہ اور اس کے پاس کسی بھی طرح کی اتھارٹی ہے، تو ہم اس کی بات مان بھی رہے ہیں، لیکن اگر وہ انصاف نہیں کر رہا، کوئی اور کمی ہے اس کے اندر، تو ہم اس کی بات اچھے طریقے سے نہیں مان پاتے نا، ہمارا دل نہیں مانتا۔ تو یہی بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو اس دنیا کو پیدا کرنے والا ہے، اس کے بارے میں آپ سوچیں، جب ہم اس کی نہیں مانتے تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس بات سے انکار کر رہے ہیں نا، کسی بھی اس کی صفت سے انکار کر رہے ہیں۔ اللہ کیا ہے؟ مالک یوم الدین ہے، اس نے ہمارا حساب دینا ہے، اور وہ عزیز ہے، وہ اس کے پاس وہ عزت والا بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ یہ اتھارٹی والا بھی ہے، وہ حکیم بھی ہے، وہ حکمت والا ہے، اور کیا ہے؟ اس حکم بھی اسی کا چلتا ہے نا، اور پھر کیا ہے؟ ہر کسی کو دیتا ہے۔ آپ دیکھیں ایک گھر میں ہی اگر کوئی بچہ نافرمان ہو یا ایسے ہو، ہمارے ہاں تو اتنا زیادہ، یعنی کہ آپ نے یہ بھی سنا ہو کہ آگ کر دیتے ہیں، آگ کر دیا، یا پھر یہ کہ آج کے بعد میرے گھر سے نکل جاؤ۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے؟ جس نے پیدا کیا سب کو دے رہا ہے، کوئی کافر ہے، کوئی مسلم ہے، سب کو دے رہا ہے، دینے والا ہے، وہ زندگی دینے والا ہے، وہ موت دینے والا ہے، وہ قائم کرنے والا ہے، وہ حی ہے، خود زندہ ہے، دوسروں کو زندگی دیتا ہے، وہ قیوم ہے، سنبھالنے والا ہے، سب کچھ سنبھالا ہوا ہے، اور سب کو۔ جب ہم اللہ پاک کی ان ساری صفات کو دیکھتے ہیں تو ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ اس کے علاوہ کسی اور کی بات، کوئی اور کانسٹیٹیوشن، کوئی اور شریعت، کوئی اور ملت
جو ہے اس کو ہم مانیں یا اس کے اوپر عمل کریں، یا وہ جو ہے وہ ہم اس کو چاہیں یا وہ قابل عمل ہو. تو یہی بات ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ہمیں بتا دی کہ اس کو سمجھنا، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا، اس پہ فکر کرنا، اس کو سوچنا، اور پھر اس کے اپنے دل کو اس کے اوپر قائم کرنا اور چلنا جو ہے اب تمہارا کام ہے. اللہ نے تمہیں بتا دیا جو ان تمام صفات کا مالک ہے. اللہ کی 99 نیمز، اس کی ساری صفات ہیں. اس نے اتنے بیلنس کے ساتھ، عدل کے ساتھ، اور پھر جب ہم دیکھیں انصاف، وہ رحم بھی کرتا ہے اور پھر عدل بھی کرتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ صرف رحم کرے تو کتنے لوگ جو ہیں ان کی دل ٹھنڈے نہ ہوں، جن کے ساتھ بہت زیادہ ظلم ہوا، بہت زیادتی ہوئی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے، ان کو وہ عدل بھی کرنے والا ہے، وہ عدل بھی کرے گا، اور پھر اس عدل کے اوپر بھی اس کا رحم چھایا رہے گا. سبحان اللہ. ہم کیسے یعنی کہ نا پھر اور کسی کی مان سکتے ہیں؟ ہم کیوں کسی کلچر میں، کسی اور جو ہے اپنے نفس کی خواہش میں یا کسی پریشر میں ہم غلط چیزیں کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں؟ اگر یہ بات ہمارے ذہن میں اچھی طرح سے پیوست ہوئی ہو کہ اللہ ہی بہترین خوبیوں والا ہے اور اس نے بہترین دین ہمیں دیا ہے، بہترین راستہ بتایا ہے، بہترین طریقہ زندگی بتایا ہے، اس میں ہر چیز میں ہماری ہی بھلائی ہے، وہ بالکل انصاف کرنے والا ہے، وہ جو بات کہتا ہے وہ اتھارٹی سے کہتا ہے، اور جو بات ہوتی ہے وہ حکمت کے ساتھ ہوتی ہے، تو پھر ہم کبھی بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتے. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کو نہ جانتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ اس کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں، اور زندگی میں جو بھی ہو رہا ہے، جو ہمارے ارد گرد ہوتا ہے، جو پیئر پریشر جس کو ہم کہتے ہیں، جو کلچر کے ہمارے اوپر جو ہوتی ہیں چیزیں مسلط، ان سب کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے چلے جاتے ہیں اور نہیں سوچتے نا. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فیصلہ فرما دیا کہ دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے، اور اسلام سپرد کر دینا، فرما برداری کرنا کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی. وما، اور ما نہیں، اختلافا، اختلاف کیا، الذین، ان لوگوں نے، اوتو، عطا کی گئی، دی گئی، الکتابہ، جن کو کتاب. کس نے دی کتاب؟ اللہ نے. ظاہر ہے اللہ کی طرف سے اتری کتابیں، اللہ نے وہ شریعت دی ان کو، اللہ، سوائے، من، سے، بعد، بعد، ما، جو، جاء، آیا، ہم، ان کے پاس، العلم، علم. یہاں تک ہم اس کو پہلے دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، پہلے بھی ہم نے یہ پڑھا ہے، سورہ بقرہ میں بھی پڑھا ہے کہ لوگ اختلاف کب کرتے ہیں؟ جو سیکولرزم ہے یا جو دہریے ہیں، ایتھیسٹ ہیں، ان کے درمیان آپ اختلافات نہیں دیکھیں گے، وہ بس نہیں مانتے اور نہیں مانتے. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اختلاف کون کرتا ہے؟ وما اختلفا، اور نہیں اختلاف کیا، الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی، الا من بعد ما جاءہم العلم، اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ گیا. اب جب علم ان کے پاس آیا تو انہوں نے اختلاف کرنے شروع کر دیے. اختلاف میں جیسے ہم نے پیچھے پڑھا نا اسی میں کہ محکمات اور متشابہات ہیں آیات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، تو جو متشابہات ہیں ان کو کچھ لوگ ابتغاء الفتنہ و ابتغاء تعویلہ، کہ ان میں سے فتنہ نکالنے کے لیے، اور دوسرا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تعویل، کہ ان کو معنی، ان کے معنی جاننے کے لیے یا معنی پہنانے کے لیے. تو معنی جاننا، کوشش کرنا، معنی جاننے کی کوشش کرنا، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے اگر آپ کی نیت سچی ہے اور اچھی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر آپ معنی جاننے کی کوشش کرتے ہیں. سوری، اوکے جی حنزلہ، آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے، آپ کو کچھ کہنا ہے؟ جی، اس میں یہ بات ہے نا کہ اپنے آپ کو، یعنی کہ یہ بات رکھی گئی ہے کہ اگر کسی نے کمی بیشی کے بغیر اس کی پیروی کی تو یعنی کہ 2 پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے کتابیں دی، ان میں سے جنہوں نے اپنی یعنی کہ اپنے آپ کو برتر ثابت کرنے کے لیے کچھ اصول اور ضوابط جو تھے وہ خود سے یعنی کہ ایڈ کرنے شروع کر دیے تھے اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے. جی بالکل بالکل صحیح کہہ رہی ہیں.
تو وہ آگے ہم پڑھیں گے اگلی آیت، اگلا حصہ جو ہے بغین، کس وجہ سے؟ بغی، نفرت، حسد، اپنے تکبر، ٹھیک ہے، نافرمانی، اس کی وجہ سے نا، کہ آگے بڑھنے کے لیے، اپنے آپ کو کچھ ثابت کرنے کے لیے۔ تو ابھی ہم اس کو اس والی حصے کو دیکھ رہے ہیں، اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی بھی آیت کی تشریح کی جاتی ہے تو اس کے ایک عام معنی ہوتے ہیں نا، سمپل سے معنی ہوتے ہیں، ہر کسی کی سمجھ میں آتا ہے، ایک ترجمہ ہے اس کا نا، کہ آپ نے بھی سمجھا، میں نے بھی سمجھا، اور ہماری سمجھ میں آ گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کے اندر چھپی ہوئی حکمتیں ہوتی ہیں، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ سوچو، غور و فکر کرو، ٹھیک ہے۔ تو جو لوگ سوچتے تھے، غور و فکر کرتے تھے، ان میں سے معنی جو ہیں وہ نکالتے تھے، ٹھیک ہے، کہ اشارہ ہوتا ہے نا دوسری چیزوں کی طرف، باتوں کی طرف۔ جیسے یہ جو آیت تھی سورہ نجم کی، لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے نہیں ہے کچھ بھی سوائے اس کے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی بات جو ہر کسی کو سمجھ میں آتی ہے کہ انسان زندگی میں جس طرح کے کام کرے گا، جو بھی کوشش کرے گا، زندگی میں جو بھی جس چیز کے لیے کوشش کرے گا وہ ملے گی، اور اگر آخرت کے حوالے سے سوچیں گے تو بھی یہی ہر کوئی سوچے گا، اور عام طور پہ ہماری بات میں ہمیں یہی سمجھ میں آتا ہے۔ تو لیکن جب اماموں نے ایسی آیات جو تھیں ان کے اوپر غور و فکر کیا، تو جیسے امام شافعی نے اس سے یہ مسئلہ نکالا، اس سے فقہی مسئلے نکلتے ہیں نا پھر، کہ ان کے ساتھیوں نے اور دوسرے اور جو دوسری اور تیسری لیئر کے جو میننگز ہوتے ہیں ان کو جب انہوں نے اس پہ غور کیا تو انہوں نے یہ فقہی مسئلہ نکالا کہ مردوں کو قرآن خوانی کا ثواب نہیں ملتا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اوپر بہت بحثیں ہوتی ہیں، اس کے اوپر بہت زیادہ وہ ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ بات انہوں نے اس سے نکالی، یہ امام شافعی کی بات ہے، ہماری بات، میری بات نہیں ہے کسی، کہ جس نے جو کیا، جو اس نے خود کیا اسی کا اس کو فائدہ ہوگا۔ اولاد کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملتی ہے، اور اس کی ریزن بھی سمجھ میں آتی ہے نا، کہ وہ اس ایک انسان اس کے اوپر محنت کرتا ہے، اس کو پیدا کرنے میں، اس کو پالنے میں، اس کو بڑا کرنے میں، اگر اس نے اس کو تربیت کرنے میں یا دوسری چیزوں میں اگر اس نے محنت نہیں بھی کی تو بھی۔ تو یہ چیز ہوتی ہے نا کہ آپ اس کی تعویل، اور پھر اس کے بعد اس میں ایک راز ہوتا ہے، راز کی بات ہوتی ہے جو آج تک لوگ اس کے اوپر محنت اور کوشش کر رہے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جتنی دفعہ آپ قرآن پڑھیں گے آپ کو اس کے میننگ اور ڈیپتھ میں آپ کو سمجھ میں آئیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ علم آنے کے بعد اور اس کو سوچنے کے بعد، اس کے پر تفکر کرنے کے بعد، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی علم والا، اگر کوئی اجتہاد کرنے والا اجتہاد کرتا ہے اور اس میں غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو ایک یعنی ثواب ملے گا نا، اور اگر وہ صحیح ہے تو اس کو دگنا ثواب ملے گا، کہ اس نے اپنی نیت صحیح ہے۔ سب سے جو اہم بات ہے وہ کیا ہے کہ نیت صحیح ہونی چاہیے۔ اگر آپ کی نیت صحیح ہے then there is no problem، لیکن جہاں پہ بھی نیت کی خرابی آتی ہے وہاں پہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد یہ اختلاف، ہم صرف پہلا حصہ، اس لیے میں صرف پہلے حصے کو آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ہم نے پہلے بھی یہ اس حدیث کو میں نے مینشن کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھیجا صحابہ کو جنگ بدر کے بعد، نہیں احد کے بعد، آئی تھنک میں تھوڑا سا کنفیوز ہو رہی ہوں، کہ جو ہے تیاری کے لیے، کہ جو ایک ان کا تھا یہود کا قبیلہ، اس کی طرف، تو آپ نے ان سے کہا بالکل احد میں، کہ جب ان سے کہا کہ آپ نے عصر تک وہاں پہنچنا ہے، لیکن کچھ صحابہ جو تھے جب وہ چلتے ہوئے تھوڑا سا لیٹ ہو رہی تھی، عصر کا ٹائم نکل رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم یہیں عصر پڑھیں گے، لیکن کچھ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم تھا کہ وہاں جا کے نماز پڑھنی ہے تو ہم وہیں پڑھیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دونوں نے ٹھیک کیا، کیونکہ دونوں کی نیت صحیح تھی، دونوں نے اپنے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے مختلف پیدا کیا ہے، تو اس میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ جیسے میں نے جب یہ حدیث پڑھی حضرت عائشہ کی، کہ ہم جب غسل کرتی تھیں جنابت کے بعد تو ہم سر کا ایک ایک بال، ایک ایک جڑ جو ہے اس کو گیلا کرتی تھیں، اس سے مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ اچھی طرح سے سر جو ہے اس کو واش کرنا ضروری ہے۔ لیکن اس کے بعد میں نے بہت ساری احادیث پڑھی، اور فرحت ہاشمی کے کچھ لیکچرز بھی میں نے سنے، اور کچھ میں نے احادیث بھی پڑھی، جس میں حضرت عائشہ ہی کا کی سے ایک حدیث مروی ہے کہ، اور حضرت عائشہ سے، اور ایک اور ام المومنین سے، کہ جب ہماری بہت ساری چوٹیاں گوندی ہوتی تھیں سر پہ، تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے تھے کہ جب ہم جنابت کا غسل کریں تو اگر ہم ان کو کھولے بغیر
اپنے سر کی جڑوں کو گیلا کر لیں تو کیا یہ کافی ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ کافی ہوگا. اور ہم 3 چلو پانی لیتی تھیں کیونکہ تب اس میں اتنا زیادہ شاورز میں بے شمار پانی ضائع کرنے کے لیے نہیں ہوتا تھا، اور ہم اپنے سر کی جڑوں کو گیلا کر لیتی تھیں. تو سبحان اللہ، یعنی کہ اب آپ کی سمجھ میں ایک بات اس طرح سے آئی، اور دوسری، اور اس کے بعد جو تھا آپ کے لیے وہ کام. اور اسی طرح سے جو امام تھے، چاروں امام، انہوں نے بھی بالکل صاف نیت کے ساتھ جو نالج ان کے پاس آیا، جو علم ان کے پاس آیا، اس کو انہوں نے ڈیلیور کیا. اس کے مطابق انہوں نے مسائل نکالے، اس کے مطابق انہوں نے، لیکن ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اس سے فرقے بنا لیے نا، کہ ہم حنفی ہیں، ہم شافعی ہیں، ہم فلاں ہیں. حالانکہ اس کے بعد، یعنی اس سے پہلے بھی ظاہر ہے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم 2 چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لو تو کامیاب ہو جاؤ گے نا، اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت. اب اس کے بعد جن لوگوں نے وہ علم جو تھا اس کو اکٹھا کیا اور اس میں سے فقہی مسائل نکالے، اور جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ لیئرز ہوتی ہیں معنی کو سمجھنے کی. پہلے سب سے پہلی عام لوگوں کی، میرے جیسے لوگوں کی بات، سادہ بات سمجھ میں آتی ہے، پھر اس میں سے کچھ لوگ اشارے جو اللہ تعالیٰ نے اس میں دیے ہیں ان کو سمجھ جاتے ہیں، پھر اس سے جو سبق حاصل ہوتا ہے اس کے بارے میں غور کرتے ہیں، اور پھر اس میں جو راز کی بات ہوتی ہے اس کو بھی جان لیتے ہیں نا، تو وہ تعویل ہوتی ہے. اب اگر وہ صحیح ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ تعویل اصل میں اللہ ہی جانتا ہے. لیکن اب ان تعویلوں میں کیا کرتے ہیں لوگ کہ فتنہ نکالتے ہیں نا، کہ اگر وہ اپنے مقصد کے لیے، اپنی مرضی کے لیے آپ استعمال کرنا شروع کر دیں، اب آپ کی نیت صاف نہ ہو، آپ ان میں سے ایسے مطلب نکالنے شروع کر دیں، تو پھر کیا ہوگا؟ بغی ہو جائے گی. بغیم بینہم، بغین، بغی، نافرمانی، ضد، سرکشی، ٹھیک ہے، یہ سارے اس کے میننگ ہے. بینا، درمیان، ہم، ان کے. اب آپس کی بغی کی وجہ سے پہلا جو کیا تھا وہ اختلاف تھا، اور اختلاف انسانوں میں ہوتا ہے، ہم سب اختلافات کے ساتھ جیتے ہیں. اختلاف ہونا بالکل نارمل ہے، لیکن مخالفت ہونا بہت ہی زیادہ ناپسندیدہ اور خطرناک ہے. جب تک اختلاف رہتا ہے اور ہم ایک دوسرے کی، ہمیں ایک چیز پسند ہے لیکن ہم چاہتے ہیں سارے کے سارے یہی پسند کریں. ہمیں ایک چیز جو ہے اس سے لذت ملتی ہے، خوشی ملتی ہے، ہم اس کو کرنا پسند کرتے ہیں، لیکن دوسرے بندے کو بالکل اس میں کوئی انجوائمنٹ نہیں ہے اس کے لیے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ نہیں، یہ بھی جیسے میری مرضی ہے ویسے کرے. اگر آپ گھروں میں بھی، ایون گھر کے لیول پہ بھی آپ دیکھ لیں کہ اگر سارے لوگ ایک دوسرے کے اختلافات جو ہیں، جو ان کی پسند و ناپسند میں، جو ان کی باقی رویوں میں، ان کا خیال نہ رکھیں تو زندگی مشکل ہو جاتی ہے. اور یہی جنت میں نہیں ہوگا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ وہاں پہ ہمیں سب کو جو ہے وہ خوشی سے اور محبت سے رہنے کی توفیق دے دے گا. تو دنیا میں جو اختلافات ہیں ان کو اگر ہم اگنور کر دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے زندگی آسان ہو جاتی ہے، لیکن اگر ہم ان اختلافات کی وجہ سے مخالفت میں پڑ جاتے ہیں تو پھر زندگی مشکل ہو جاتی ہے. تو یہ ساری جو سب کچھ ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے، یہاں تک اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کو جن کو علم دیا گیا وہ اختلاف کریں گے. جب وہ اس کے بارے میں سوچیں گے، ہر کوئی اپنی سوچ، اپنی پرسنالٹی، اپنے شاکلہ کے مطابق اس کے میننگ نکالے گا، اور اپنی پسند و ناپسند اور اپنے ذہن کے مطابق، اپنی ایبلٹی، اپنی اسکل کے مطابق اس کو سمجھے گا. لیکن جس کی نیت میں خرابی ہوگی، بغی ہوگی، جس کو ضد ہوگی، جو نفرت کا شکار ہوگا، جس کو اپنا کوئی بڑائی چاہیے ہوگی، تکبر میں پڑ جائے گا، بغی میں ساری چیزیں وہ آ جاتی ہیں، تو وہ کیا کرے گا؟ حسد، تکبر، نافرمانی، ضد، نفرت، سب بغی ہے نا. بغی، بغاوت ہم اردو میں پڑھتے ہیں نا، بغاوت، اس میں کیا ہوتے ہیں؟ یہ سارے ایلیمنٹس ہوتے ہیں نا بغاوت میں. تو آپس میں یہ فیلنگز جو ہیں ان کی وجہ سے جو ہے یہ سارا پرابلم پیدا ہوئی، یہ مصیبت پیدا ہوئی کہ انہوں نے فرقے بنا لیے، اور انہوں نے اللہ کی کتاب میں ایسے ایسے مطلب نکالے جو اس کا مقصد نہیں تھا. اب وہ صرف اس وقت گمراہی کا باعث بنتے ہیں جب آپ کی نیت خراب ہو. اگر نہ ہو تو آپ کا اجتہاد اگر غلط ہو گیا ہے تو پھر اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو نہ صرف یہ کہ معاف کر دیتا ہے، بلکہ وہ کوشش کرنے کا ایک اجر بھی دیتا ہے. تو سب سے
اہم اور ضروری بات یہ ہے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث کی تقریباً ساری کتابوں میں آپ کو پہلی حدیث ملے گی، انما الاعمال بالنیات، ومن یکفر، اور من جو یکفر انکار کرے، ٹھیک ہے، کفر کرے، انکار کرے، بآیاتی، آیات سے، اللہ کی، پس انا، بے شک، اللہ، سریع، بہت جلد، الحساب، حساب لینے والا ہے، بہت جلد حساب لینے والا ہے، یعنی کبھی تو دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے لیتا ہے، دنیا میں ہی آپ کو آپ کے برے اعمال جو ہیں اس کا کچھ نہ کچھ نتیجہ بھگتنا پڑ جاتا ہے، اور اگر دنیا میں کچھ آپ کو ایسی چیز کی وجہ سے تکلیف، تنگی، مصیبت، مشکل آ جاتی ہے، اور اگر آپ سنور جاتے ہیں اور سوچ لیتے ہیں اور تدبر اور تفکر کر کے اپنی لائن سیدھی کر لیتے ہیں، تو آپ نفع میں رہ گئے نا، گھاٹے کا سودا نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی طرف پھیر لیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ اسی میں چلتے رہے تو پھر کیا ہوا کہ یہ زندگی بھی زیادہ دیر تک نہیں چلے گی، اس میں بھی اس کے مقابلے میں یہ زندگی بہت تھوڑی ہے، بہت جلد ختم ہو جانے والی ہے، سری ہے، سرا، تو سری الحساب، تو بہت جلد، پھر کیا ہے وہاں پہ بھی بہت جلد حساب ہونے والا ہے، اس میں بھی زیادہ دیر نہیں لگے گی، پس، ان، اگر، حاجو کا، اب یہ ساری چیزیں بتانے کے بعد، سمجھانے کے بعد کہ یہ سارا کچھ کیوں ہوتا ہے، کیا ریزن ہے، بغی جو ہوتی ہے، جو حسد ہوتا ہے، جو نفرت ہوتی ہے، جو اپنے آپ کو بڑا بنانے کی کوشش ہوتی ہے، اس کی وجہ سے تعویلیں نکالتے ہیں، معنی نکالتے ہیں، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ ہمیں نسخہ بتا رہے ہیں، یہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اگر ایسی سچویشن میں اینڈ اپ ہوتا ہے انسان، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ان حاجو کا، حاجو، حجت کریں، اس کے اوپر بحث کریں، ڈیبیٹ کریں، کا، تجھ سے، پس، کل، تو کہہ دیجئے، اسلم، تو میں تو فرما بردار ہو گیا، میں نے جھکا دیا، سپرد کر دیا، وجہیہ، اپنا چہرہ، للہ، اللہ کو، ومن، اور ان سب نے بھی، اتبعانی، جنہوں نے میرا اتباع کیا، اتباع کرنا، پیروی کرنا، قدم پہ قدم رکھ کے چلنا، فالو کرنا، تو پھر کیا کرو جب ایسی سچویشن آئے، جب اس طرح کی لوگوں سے آپ کی جو اس طرح کی تعویل نکالیں، جن کے اندر بغی ہو، آپ کو کئی دفعہ ایک بات جو ہے نا صاف صاف سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے، اور آپ اس کا سر پیٹنے کو دل کرتا ہے کہ ایک بندہ، اس کو اتنی صاف آیت ہے، اس کا مطلب سمجھانے کی آپ کوشش کر رہے ہیں، بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ اس میں سے اتنے عجیب و غریب طریقے کی بحث کرتا ہے آپ کے ساتھ، اور ایسے عجیب طریقے سے آپ کو، جس کو کہتے ہیں نا ہٹ دھرمی کرتا ہے اور کج بحثی کرتا ہے، تو اس میں بالکل اس سے منع کیا گیا ہے کہ ایسی صورت میں کوئی ایسی سچویشن پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو ایسی صورتحال پیش آ جائے اور ایسی سچویشن میں لوگ آپ کو ڈال دیں، تو اس میں کیا کرو، فَإِنْ حَاجُوكَ، اگر وہ ایسی حجت کریں تو ان کو کہو کہ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، میں نے تو جو سمجھ میں مجھے آیا، میری نیت، اپنی نیت کے مطابق میں نے اس کو صحیح سمجھا، اور جو آج تک جو ہے اسکالرز نے جو اس کو سمجھا، جو اس کے بارے میں حدیثوں سے مجھے پتا چلا، میں اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، میں نے اپنا چہرہ، میں فرما بردار ہو گیا، میں نے سر جھکا دیا، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا میں نے سر جھکا دیا، اسی طرح عربی زبان میں سر جھکا دینا کیا ہوتا ہے کہ فرما برداری اختیار کر لی، بس میں نے مان لیا آپ کی بات، تو اگر اسی طرح عربی زبان میں اسلم تو وجہی، میں نے اپنا چہرہ کے سپرد کر دیا، اب میں نے ہر بات جو ہے وہ ماننی ہے، اسی طرح سے کرنی ہے جیسے آپ کہو گے، وَقُلْ، اور کہہ دیجئے، لِلَّذِينَ، ان لوگوں سے، اوتو، دیے گئے، الکتابہ، کتاب، والامیین، اور جو نہیں دیے گئے کتاب نا، جو امی ہیں، اسلم تم، کیا اسلم تم بھی سپرد کرتے ہو، تم بھی اسلام لاتے ہو، پس، ان، اگر، اسلموں، وہ فرما بردار ہو جائیں، پس، قد، تحقیق، انڈیڈ، اہتدوا، ہدایت پا گئے، اب اگر ان کا یہ بیہیویئر ہو، مان جائیں، سمجھ جائیں، کج بحثی نہ کریں، ہٹ دھرمی نہ کریں، تعویلیں نہ نکالیں،
اللہ کے حکم کو مان لیں، سمجھ لیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تفکر کرو، نصیحت حاصل کرو، کر لیں، تو پھر کیا ہے کہ وہ ہدایت پا گئے نا، گائیڈڈ ہو گئے، سیدھے راستے پہ آ گئے، اس لائن پہ چل پڑے جس کی وجہ سے آخر میں کامیابی نصیب ہوگی انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کی جنتیں نصیب ہوں گی انشاءاللہ، گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور ان اگر تولو وہ پھر جائیں۔ اب سارا کچھ سمجھا دیا، سمجھ آ گئی، جو بتانے کی کوشش کی تھی وہ بتا دیا، لیکن اس کے باوجود بھی نہیں مانتے، نہیں پلٹتے، ہٹ دھرمی ہے، جیسے کعب بن اشرف تھا، جیسے اور لوگ تھے جنہوں نے سنا سمجھا، یہودیوں کے جو بڑے بڑے جو ان کے جو تھے عالم تھے، انہوں نے خود جا کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، چیک کیا، انہوں نے ایک ایک نشانی جو ان کی کتابوں میں مذکور تھی اس کو ان کے اندر پایا، اور پھر کیا تھا، آ کے کہا کہ نہیں، حضرت صفیہ ان کے بارے میں ہے نا کہ انہوں نے کہا کہ میرے باپ نے اور میرے چچا نے جو تھا وہ ملاقات کی، اور پھر انہوں نے آ کے جب ان سے پوچھا ان کے بھائی نے کہ تم نے کیا دیکھا ان کے اندر، تمہیں کیا خیال ہے تمہارا جو کچھ ہم دیکھ کے آئے ہیں، اور جو جس طرح سے ہم نے ان سے ملاقات کی اور جو کچھ ہم نے فیل کیا، تو انہوں نے کہا کہ ہاں وہ ساری نشانیاں اس کے اندر موجود ہیں جو ہماری کتابوں میں ہیں۔ تو پھر اس نے کہا کہ پھر تم کیا خیال ہے تمہارا، تو اس نے کہا میں کبھی نہیں اس کو مانوں گا، اگر میں نے اس کو میں مان گیا، اگر میں نے اس کی رسالت کو قبول کر لیا تو پھر ہمارا کیا بنے گا۔ تو کیا ریزن کیا ہوتی ہے، اپنی کوئی نفس کی خرابی، کوئی بغی، ٹھیک ہے، اس میں کوئی بھی بغی کا کوئی بھی ایلیمنٹ ہو تو وہ بات کیا ہوتی ہے، ہم آپ نہیں مان پاتے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ پھر جائیں، فَإِنَّمَا، پس، انما، بے شک، یقیناً، صرف یہی بات، انما جہاں پہ آ جائے تو پھر یہ ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی آپشن ہی نہیں ہے نا، فَإِنَّمَا، پس، عَلَا، پر، کا، آپ، البلاغ، بلاغا، پہنچا دینا، بلیغ، بلاغا، تبلیغ، سارے لفظ اس سے نکلے ہیں نا کہ پہنچا دینا، تو آپ کے ذمے کیا ہے، صرف پہنچا دینا ہے۔ اب آپ اپنی پوری کوشش کر لیں پہنچانے کی، آپ جس طرح سے بھی پہنچ سکتے ہیں، اپنے عمل سے، اپنے قول سے، لیکن پھر بھی حجت تمام کرنا آپ کے اوپر لازم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر وہ نہیں سمجھتے تو پھر کیا ہے کہ اللہ، تو وہ بس اللہ، اللہ بصیر، دیکھنے والا ہے، دیکھ رہا ہے، بالعباد، اپنے بندوں کو، تو اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، جو اس کے بندے ہیں، جو اس کے فرما بردار ہیں، جو اس کی بتائے ہوئے طریقوں پہ چلنے والے ہیں، وہ ان کو جانتا ہے۔ اور بندے تو سارے ہی ہیں، کیونکہ جن کو جو اللہ نے پیدا کیا ہے، جو آپ کے جسم کے اندر جو سارے حکم چل رہے ہیں، جو سسٹم چل رہے ہیں، وہ کس کی بندگی کر رہے ہیں، اللہ کی بندگی کر رہے ہیں نا، جیسے اس کا حکم ہے، جیسے انہوں نے ان کو اس نے بنایا ہے ویسے ہی چلتے ہیں۔ آپ کے گردے دل کا کام نہیں کرتے، دل گردوں کا کام نہیں کرتا، آپ کی آنکھیں سنتی نہیں ہیں، آپ کے کان دیکھتے نہیں ہیں، جو اللہ نے جس کو جو کام دے دیا ہے وہ وہی کرتا ہے۔ یہ کیا ہے، ہمارا نفس جو ہے امارہ، وہ ہمیں اس سے اور طریقوں سے استعمال کرنے کے لیے کہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے پھر کہ کیا کس لیے کو اللہ نے پیدا کیا تھا، اور کیا تم اس سے کام لے رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ کے ذمے پہنچا دینا ہے، اور ہمارے ذمے بھی کیا ہے، پہنچا دینا ہے۔ چھوٹی سی بات، چھوٹی سی کوئی نیکی، کوئی اچھی چیز، کوئی سی برائی سے منع کرنا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جب جو ہے وہ میری امت میں سے ایسے لوگ اٹھ جائیں گے جو نیکی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں۔ امر جو ہے وہ حکم کے لیے صرف استعمال نہیں ہوتا، درخواست، ریکویسٹ، حکم، بتانا کسی کو نا، کسی کو کسی چیز کے لیے مائل کرنا، ساری چیزوں کے لیے کو استعمال ہوتا ہے۔ ہم عام طور پہ جب حکم سمجھتے ہیں تو پھر ہم کیا حکم کے انداز میں ہی دوسروں کو کہتے ہیں، اور حکم ماننا کوئی نہیں چاہتا، ظاہر ہے، ہر کسی کی ایک ایگو ہوتی ہے جو اس کو اس طریقے سے ہی دور کر دیتی ہے نا، تو اس لیے کہا گیا کہ حکمت کے ساتھ پیش کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے ذمے کیا ہے، پہنچا دینا، تو جو چیز بھی ہم پہنچا سکتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا
بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت بھی ہو، ایک نشانی بھی آپ کے پاس ہو جس کی آپ کو سمجھ آ گئی ہے، جس کے بارے میں آپ جو ہے عمل کرنے اور اس کے اوپر اس کو سمجھنے کے قابل ہو گئے ہیں، اس کو آگے پہنچا دو۔ اور ہمیں اس وقت تک یہ بات ہم نہیں کر سکتے جب تک ہمارے اندر سچی تڑپ نہ ہو کہ ہم کسی کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لیں، کوئی بھی جو ہمارے ارد گرد ہیں۔ آپ دیکھیں کبھی کبھی میں دیکھتی ہوں، سوچتی ہوں کہ کتنے خوبصورت خوبصورت لوگ اللہ نے پیدا کیے ہیں، کتنی سبحان اللہ دیکھ کے دنیا میں ہم آنکھیں جو ہیں بندے کی حیران ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت کائنات، کتنے خوبصورت لوگ پیدا کیے ہیں، لیکن جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ اللہ کو نہیں مانتے اور یہ آگ میں جلیں گے تو کچھ نہیں اور کر سکتے، تو کم از کم دعا کریں نا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے، اللہ پاک ان کو وہ راستہ دکھا دے جو ان کو جنت میں لے جائے۔ اور اب تو کوئی حجت ہی نہیں رہ گئی نا ہماری، جس کو کہتے ہیں نا ہاتھوں کی انگلیوں کے اوپر ہر چیز اللہ تعالیٰ نے گھر بیٹھے ہمیں ہر چیز جو ہے نا وہ ہمیں، لیکن اس کے بارے میں بہت ہی زیادہ کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم صحیح بات سمجھیں اور صحیح ہی آگے پہنچائیں۔ جی حنزلہ، یاسمین آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہ آیت ہے نا وَقُلِ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ، اس میں یہ پڑھے لکھے اور ان پڑھ ذرا اس کی مجھے تھوڑی سی کنفیوژن ہو رہی ہے۔ کتاب کو پڑھے لکھے ہیں اور جی کتاب کو اوت نہ؟ الکتاب، اوت الکتاب یہاں پہ اصل میں دو گروہوں کا جو ذکر ہوا ہے نا، اوت الکتاب جن کو کتاب دی گئی، والامیین اور غیر کتاب۔ میں نے اس کا ترجمہ اس لیے کیا کہ یہاں پہ ان سے مراد مشرکین مکہ ہے نا، مشرکین ہیں جو بھی مشرک تھے وہاں پہ نا۔ تو اوت الکتاب کون تھے؟ یہود اور نصارہ۔ تو جن کو کتاب دی گئی ہے وہ سب لوگ کہ ان کے پاس پہلے سے ایک کتاب ہے نا، اور وہ لوگ جن کو کوئی کتاب نہیں دی گئی، جو امی ہیں، جو پڑھنا لکھنا بھی نہیں جانتے، اور جو مشرکین مکہ تھے اور انہی کے پاس آتے تھے پوچھنے کے لیے، جاننے کے لیے نا، اور بہت امپریس تھے ان سے۔ تو ان سب کے لیے اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ موقع ہے اب ان کے لیے بھی نا، جو ان سے اتنا زیادہ امپریس تھے اور ان کے ساتھ ہر بات ان کے پاس آ کے تو ان کو اتنا زیادہ جو ہے نا ڈاؤن ٹو ارتھ ان کے سامنے ہوتے تھے، تو ان کے لیے یہ موقع ہے کہ اب یہ اس بات کو چھوڑ دیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایسی کتاب بھیج دی ہے جو سب کے لیے ہے، تو اگر تم اس کے سپرد کرتے ہو اپنے آپ کو، فرما برداری کرتے ہو، تو پھر کیا ہے کہ ہدایت پا گئے، اور ظاہر ہے قیامت تک کے لیے ہے، ہمارے لیے بھی ہے۔ تو یہ جزاک وہی ہے۔ جی جزاک اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ یا اللہ جو بھی صحیح بات ہم کہہ سکے اس کو قبول فرما لے، اور جو غلطیاں کی ان کو معاف فرما دے، آمین یا رب العالمین۔